آسنا علی، میری عقیدتوں کے لیے آسنا علی، وسعت میں ایک تاروں بھرا آسماں علی، وسعت میں ایک تاروں بھرا آسماں علی، خالق کی عظمتوں کا حسی کارواں علی، خالق کی عظمتوں کا حسی کارواں علی، معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی، معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی، جی چاہتا ہے بات سلام جی چاہتا ہے بات سلام معتبر کہوں، جی چاہتا ہے بات سلام معتبر کہوں، توجہ چاہتی ہوں، جی چاہتا ہے بات سلام معتبر کہوں، مولا کے نقش پاکوں میں شمس و قمر کہوں۔ نیچے بیٹھ نیچے بیٹھ نیچے بیٹھ نیچے بیٹھ، اس کو تو بٹھانا۔ ساقی پلا کے جام ملا مختصر نہ ہو، ساقی پلا کہ جام ملا، باتوں میں غور کیجئے گا، لفظوں میں غور کیجئے گا، ساقی پلا کہ جام ملا مختصر نہ ہو، جی چاہتا ہے اب یہ گھٹا مختصر نہ ہو، جی چاہتا ہے اب یہ گھٹا مختصر نہ ہو، ابرو عبیر و باد صبا مختصر نہ ہو، موجے درود و حمد و ثنا مختصر نہ ہو، ایک جام اور دے کے نیا چور مانگوں، سبحان اللہ، ایک جام اور دے کہ نیا چور مانگ لوں، مولا کائنات سے کچھ اور مانگ لوں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد کے لیے جلائے کے حمد و ثنا ہے، درود و سلام ہے، محمد و آل محمد کے لیے جلائے کے درود و سلام ہے۔ بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں ہے، بس مختصر لیکن مفید بات جو ہے وہ آج ہم کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیات تلاوت کرنے کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہوا احسن الخالقین، کہ میں احسن ترین خلق کرنے والا ہوں۔ اللہ ناز کر رہا ہے انسان کو بنا کر، میں نے تو کہہ دیا اور آپ نے میرا غور نہیں کیا، اللہ ناز کر رہا ہے، ایک دو بندوں سے بات نہیں بنتی ہے، سب بولا کریں، آخری بہن تک جو بیٹھی ہوئی ہے وہ توجہ کر کے بیٹھی ہے۔ اللہ ناز کر رہا ہے انسان کے بنانے پر، اب اللہ اسی کی دوسری آیت میں کہہ رہا ہے میں نے تجھے مٹی سے بنایا۔ تھوڑا سی توجہ بولے تو سوئے ہوئے ہیں، بہت جو ہے لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے لیکن مختصر ہے، مفید ہے، بس آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، توجہ مل جائے گی تو مجلس میں معراج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی کی دوسری آیت میں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا ہے، اور پھر ناز بھی کر رہا ہے میں بہترین خلق کرنے والا ہوں، میں بہترین بنانے والا ہوں، پروردگارہ ناز بھی کرنا ہے وہ بھی مٹی پر۔ سبحان اللہ، سب نے توجہ نہیں کی، پھر سے جملہ دے رہی ہوں، اللہ ناز کر رہا ہے آپ کی اور میرے بنانے پر، ناز کرنے کے بعد کہہ رہا ہے میں نے تجھے مٹی سے بنایا۔ جملہ دوبارہ دے رہی ہوں، آپ کی مقدر کا ہے، جتنی حق معرفت ہے زبانوں کو کھولیے گا، وضو کروائیے گا اپنی زبانوں کو، اپنی ماں کو سلامی دیجیے گا جن کی وجہ سے آج مجلس میں موجود ہو۔ پروردگار ناز کر رہا ہے آپ کے بنانے پر، مجھے بنانے پر، اللہ کہہ رہا میں نے تجھے احسن خلق کیا اور میں
حسن بنانے والا ہوں. پھر کہہ رہا میں نے تجھے مٹی سے بنایا. پروردگارا ناز بھی کر رہا ہے وہ بھی مٹی پر. کسی قیمتی چیز کو بنا دیتا, کسی سونے چاندی سے بنا دیتا, کسی قیمتی چیز سے بنا دیتا, توجہ چاہتے ہوں, کسی ہیرے سے بنا دیتا, کسی اچھی دھات سے بنا دیتا, کسی اچھی قیمتی دھات سے بنا دیتا. پروردگارا بنایا بھی تجھے مٹی سے, ناز بھی تو مٹی پہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا میں نے تجھے مٹی سے بنایا ہے, پھر مٹی ہو جانا ہے. سبحان اللہ. پھر تمہیں مٹی ہی ہو جانا ہے, تمہیں جانا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم آئے اسی کی طرف سے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مٹی سے آئے ہو اور مٹی کی طرف جانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہیں پہ خاموش نہ ہو جاؤ, میں آسان ترین خلق کرنے والا تجھے دوبارہ مٹی سے خلق کروں گا, سبحان اللہ. دوبارہ مٹی سے بناؤں گا, مٹی سے کھڑا کروں گا. اچھا پروردگارا مٹی پہ اتنا ناز. اللہ نے کہا مٹی کوئی عام چیز نہیں ہے, ہر جگہ اویلیبل ہے, ہر جگہ مل جاتی ہے, ہر جگہ پہ آسانی سے مل جاتی ہے, لیکن یہ کمتر نہیں ہے. اس کی خاص صفتیں ہیں, بہت بڑی بڑی صفتیں ہیں. پروردگارا ایک صفت بتا دیں, توجہ چاہتی ہوں. پروردگار مٹی کی ایک صفت بتا, کہا مٹی کی ایک صفت ہے سخاوت کرنا, سبحان اللہ. دوسری صفت ہے ڈھل جانا, سبحان اللہ. یعنی جس موڑ پہ ڈالیں ڈھل جائے گی. توجہ چاہتی ہوں, میں نے بہت بڑا جملہ دے دیا. یہ جو ڈھلنا ہے یہ آخر میں بتاؤں گی, لیکن یہاں بتا رہی ہے یہ سخاوت کرنا مٹی میں ہے. اللہ کس پہ ناز کر رہا ہے؟ مٹی پر. یہ سخاوت کرنا مٹی میں رکھ دیا اس نے, یہ مٹی جس میں ڈالو ڈھل جائے گی. میں نے کہا یا پروردگارا ہم مٹی سے خلق ہوئے, مٹی میں چلے جائیں گے, مٹی سے اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا گھبرا نہیں. رسول خدا جب مولا علی حضرت سیدہ کا عقد ہوا تو رسول صبح صبح, ہم بھی جاتے ہیں نا بیٹیوں سے خیریت دریافت کرنے, ٹھیک تو ہے. اب جب رسول گئے اور جا کے سیدہ اور علی سے پوچھا, پہلے پوچھا فاطمہ سے, پھر علی سے پوچھا. علی نے جواب دیا, مولا نے پوچھا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو آپ کے میرا مولا کائنات نے امام المتقین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو میں نے عبادت میں معاون سبحان اللہ. موضوع سے ہٹی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو 10 کی مجلس یہاں لکھی گئی تھی رسالپور کی وہ اب 13 سفر کو ہی ہوگی. آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے. اور جو 12 کی مجلس تھی جو کہ چہلوں کی وجہ سے کینسل ہو گئی وہ 15 کو اسی امام بارگاہ میں ہوگی. صحیح. اور آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے, باقی اعلان ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مولا سے جب پوچھا کہ اور اسی مجلس کے بعد اور بھائی اگر مجلس ہے, آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے جو ہے تاکہ اذان سے پہلے پہلے ہماری مجلسیں جو ہیں وہ تمام ہو جائیں. آپ تھوڑی سی توجہ کیجیے تاکہ مطالب جلدی جلدی آپ تک پہنچا دوں. مولا نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے عبادت میں معاون پایا. اچھا ہم ساری رات مصلی بچھا کر عبادت کرتے رہے, ساری رات مصلی بچھا کر عبادت کرتے رہے, عبادت کرتے, جو نہیں بولے وہ بھی بولے, ساری رات مصلی بچھا کر عبادت کرتے رہے, عبادت کرتے رہے. میں سب کے چہرے دیکھ رہی ہوں, پھر بولیے کیا کرتے رہے؟ عبادت کرتے رہے. ساری رات عبادت کی. آپ جناب سیدہ سے پوچھا, کہا بیٹی تم نے علی کو کیسا پایا؟ اور فاطمہ کہنے لگی بابا ساری رات ہم نے عبادت کی, جب عبادت کر لی تو اس کے بعد اللہ جانے علی زمین پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. علی زمین پر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے. اور بابا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہو, لیکن بیٹھا
کسی نے آگے رسول سے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا علی، اس وقت جو عرب کا دستور ہے ابھی بھی ایسا ہی ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو سائنس نے ایک آلہ بنا لیا ہے جس کے ذریعے وہ زمین پر رکھتے ہیں تو اس کی ناپ تول بتا دیتی ہے کہ کس گہرائی میں کس درجہ آپ نیچے جائیں گے تو پانی نکل آئے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جملہ دے دیا ہے، جو سمجھ گئی ہیں وہ سمجھ گئی ہیں، جو ابھی تک نہیں سمجھی اس کے لیے دوبارہ سے کہہ رہی ہوں۔ ابھی ایک آلہ بن گیا ہے، وہ زمین پہ رکھتے ہیں اور اس سے ناپ لیتے ہیں کہ کتنی گہرائی میں پانی نکلے گا۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ عرب کی زمین ہے ریتیلی زمین، عرب کی زمین پتھریلی زمین، عرب کی زمین میں پٹرول نکل آتا ہے لیکن پانی جلدی نہیں نکلتا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا، کہا کہ تم ایسا کیا کرو، علی سے نشان لگوا لیا، علی سے نشان لگوا لیا کرو۔ اور پھر کسی نے سوال کر لیا، میرے جیسے بندے نے کہا یا علی آپ نشان لگاتے ہیں تو پانی نکل آتا، آپ کو کیسے معلوم ہے سبحان اللہ کتنی گہرائی میں پانی ہے؟ علی آپ کے اور میرے مولا مسکرائے، تھوڑا سا آسان کر دیجیے، توجہ کو آپ مبذول کرتے ہوئے سماعت بلند کیجیے، ماؤں کو آپ دعا دیجیے گا، سوالوں کو معطل کیجیے گا کہ آپ کے اور میرے مولا مسکرائے، آپ کے اور میرے آقا مسکرائے، آپ کے اور میرے رہبر مسکرائے، مسکرا کے امیر کائنات نے، مولا کائنات نے مسکرا کے کہا میرے آقا سے پوچھئے جس نے ابو تراب سبحان اللہ، میرے آقا سے پوچھئے جس نے ابو تراب بنایا ہے۔ اور مٹی کیا ہے؟ ڈل جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ ابھی یہ دن جو جا رہے ہیں یہ دن ہے 40 کے دن، ابھی مذاہب پہ نہیں آ رہی لیکن آپ کو تھوڑا ذہن بنا رہی ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ مٹی جب ڈل جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اب مٹی ہے جو ڈل جاتی ہے کسی بھی چیز میں ڈال دو، کیسا بھی بنا لو۔ اچھا ایک بات سن لیجیے، ابھی ایک جو ہے وہ شیطان صرف جو ہے ایک کچھ لوگوں نے ظاہر ہے ایسے عناصر ہیں جو ابھی بھی یزیدیت کا روپ ڈال کر آپ کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے چلے ہیں۔ ابھی جو 40 میں جا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک بت بنایا ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ایک پیغام پہنچاتی چلوں، کوئی بھی جو آپ کا گیا ہے اس کا پیغام پہنچا دے، یہ خریدنا منع ہے۔ جو بت پرستی آئی تھی اسی طریقے سے آئی تھی، بت پرستی جو پھیلی تھی وہ اسی طریقے سے پہلی تھی۔ انہوں نے وہ بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ماتا تو توہین ہے امام کی، صحیح۔ اور یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جو بھی 40 پہ جائے اور جو ویسے جائے کربلا میں، اگر کوئی نظر آ جائے تو وہ خریدے نا، کیونکہ یہ بت پرستی ہے۔ اچھا مٹی کیا ہے؟ مٹی کی صفت ہے ڈھل جانا اور مٹی کی صفت ہے سخاوت کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ مٹی ہے کیا؟ اللہ تو نے بنایا بھی مٹی سے، ناز بھی مٹی سے کر رہا ہے، کیسی بات ہے؟ کسی قیمتی چیز پہ بنا کے ناز بھی کرتا۔ اللہ نے کہا ابھی تو میں نے مٹی سے بنایا ہے تو اتنی اکڑ ہے، سب نہیں بولے ہیں، میں نے مٹی سے بنایا ہے اور اتنی اکڑ ہے، اگر میں قیمتی دھات سے بنا دیتا تو کیسی ہوتی انسان کی اکڑ؟ ابھی تو میں نے مٹی سے بنایا ہے، ایسے اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ مولا نے فرمایا، حضرت کے جناب سیدہ فرماتی ہیں معذرت کے ساتھ بیوی فرماتی ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ سب سے پہلے سوال کرے گا اس قدم کے بارے میں جو زمین میں اکڑ کے چل کے مارا، اکڑ کے غرور تکبر سے ہم نے زمین پر مارا۔ اللہ پوچھے گا وہ قدم کیسے مارا تم نے؟ ساری اکڑ نکل جائے گی ادھر ہی، ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جائیں گے، مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ ناز کیا کیجیے اپنے مٹی ہونے پر۔ اب یہ جو دن جا رہے ہیں یہ ہیں امام کے دن، 40 کے دن، پروردگارہ تو ناز کر رہا ہے لیکن بتا تو صحیح کہ جو تو نے ہمیں خلق کر دیا ہے۔ اچھا ایک بات سنیے، اسی موضوع میں یہ بات ہے کہ آپ کے سامنے جب کہ آقا حسین کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ دل میں، آپ کی پوری باڈی میں ایک سرسراہٹ سی ہوتی ہے، کوئی ہے کبھی حرکت سی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ آپ آہستہ بول رہے ہیں تو میں بھی آہستہ بول رہی ہوں۔ محبت حسین کی وجہ سے، یعنی اللہ نے ہمارے دل میں محبت حسین رکھی ہے۔ حسین آقا کا نام ہے، کربلا کا نام ہے تو ہمارے دل جو ہے وہ تھوڑا حرکت میں آ جاتے ہیں، ہمارا جسم جو ہے وہ تھوڑا حرکت میں آ جاتا ہے۔ یعنی مٹی بتا رہی ہے کہ
कि यहाँ किसी और चीज की भी मिलावट है? بے شک سبحان اللہ परवरदिगार बता इस मट्टी में कुछ और क्यों मिलाया? कौन सी चीज मिलाई है? अल्लाह ने कहा तुम्हें मट्टी के मट्टी हो जाना है, तुम्हें मट्टी में चले जाना है। तो मैंने अल्लाह से कहा अगर मट्टी ही हो जाना है, मट्टी ही में जाना है, मट्टी से आए हैं और मट्टी से उठाए जाएंगे, तो फिर खाके शिफा क्यों ना हो जाए? سبحان اللہ फिर खाके करबला क्यों ना हो जाए? उससे बड़ी तो खाक कोई नहीं है, उससे बड़ी पाक मट्टी कोई नहीं है। अब हुसैन बुलाते हैं जिसके दिल में जैसे जैसे अल्लाह ने जो है वो हुसैन की ज़ियारत लिखी है, हुसैन बुलाते हैं आपको और मुझे, और बुला के वहाँ हुसैन बताते हैं कि देखो तुम मट्टी से आए हो, तुम्हें मट्टी में जाना है। अब तुम्हें तुम्हारे जो वजूद में आकड़ है ना, तुम अरमाइन में आज सारी अकड़ निकालोगे। سبحان اللہ तुम्हारे जो अंदर अकड़ है वो सारी अकड़ निकाल के तुम्हें बताऊंगा तुमने कैसे मट्टी हो जाना है। अब जाते हैं वहाँ जाके क्या करते हैं, जो सफेद बेडशीटों पे बैठने वालियाँ, एसी में बैठने वालियाँ, कूलरों में बैठने वालियाँ, पंखों में बैठने वालियाँ, वो चादरें ओढ़ लेती हैं और वहाँ जाके नंगे पाँव चलती हैं। سبحان اللہ जुमला वसूल किया आपने, नंगे पाँव चलती हैं। वो जो अपने गिलास में किसी को पानी नहीं देती, ہاں ہاں वहाँ सब पीले होते हैं, वो भी पीती है तबर्रुक के हुसैन। मौला कहते हैं आओ सारे खसबल निकालूंगा, सारी अकड़ निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, हमने मट्टी से हम पैदा हुए, मट्टी में हम जाएंगे, मट्टी से उठाए जाएंगे। सुने तो हमें अल्लाह नाज कर रहा है। इंसान मैं हसन तरीन खल्क करने वाला परवरदिगारा, अगर तू नाज कर रहा है तो हमें अपने मट्टी होने पे नाज है। पहले बता हमारे दिल में मोहब्बत हुसैन है, ये जोश कैसे मारती है? अल्लाह ने कहा जब मैं तुम्हारे खमीर को ढूंढ रहा था, سبحان اللہ मैंने थोड़ी सी खाके शिफा उठाई, سبحان اللہ मट्टी में डाल दी। سبحان اللہ یا علی یا علی صلی اللہ محمد میں نے تھوڑی سی چٹکی سی کھا کے شفا اٹھائی اور مٹی میں ڈال لی، بس اس مٹی کی تاثیر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم روزہ حسین میں انشاءاللہ سب جائیں گے، انشاءاللہ گئے ہیں خدا کا قبول فرمائے، جو نہیں گئے خدا سب کو لے چلے۔ اور وہاں جب جائیں گے تو پھر ایک دعا مانگوں گی، پروردگارہ تو نے ناز کیا تھا کہ میں حسن خلق کرنے والا، آج ہم ناز کرتے ہیں، ہم ہیں خاکِ شفا میں۔ اب جو وہ حسین وہ ہے جو صحابیوں کو بھی خاکِ شفا بنا دیتا ہے، صحابیوں کو انصاروں کو بھی خاکِ شفا۔ دیکھیے جون ایک حبشی ہے اور اس کے پسینے سے اسمیل آتی تھی، بہت بو آتی تھی۔ آقا حسین کے عاشور کی رات کو آقا کے پاس آیا اور آ کے کہہ رہا ہے آقا میرا کون جنازہ اٹھائے گا، میرے تو سینے سے بو آتی ہے۔ کتنا قریب ہے، مٹی میں کیا ہے، سخاوت رکھی ہے۔ اللہ کے اس ولی نے کہا، امام نے کہا، رہبر آقا نے کہا جون جیسی خوشبو تمہارے جسم مستحکم سے آئے گی، کسی شہید کے بدن سے نہیں آئے گی، جو صحابیوں کو خاکِ شفا کرتا ہے۔ اب ہم وہاں پہنچ گئے اور انشاءاللہ جا کر کہیں گے پروردگارہ تو نے ناز کیا تھا میں احسن خلق کرنے والا، آج ہم ناز کر رہے ہیں، ہم خاکِ شفا میں موجود ہیں، ہمیں خاکِ شفا کر دے۔ مٹی سے آئے ہیں اور خاکِ شفا سے بڑھ کر کوئی مٹی نہیں ہے۔ بس مومنات لوٹو تبرکات علیو بطول ہے، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول۔ مجھے داخلہ حرم نہیں پڑھنا، میں شرطہ وجہ کے بعد پڑھوں گی، یہاں مجھے شہزادی کے مسائل پڑھنے ہیں۔ بالیان کی طرف سے اوپر ہے چھوٹی شہزادی کے مسائل پڑھنے ہیں۔ میں پہلے ایک دعا مانگتی ہوں، پروردگارہ جتنی یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں کسی کو بے وقت یتیم اگر کسی کو یتیم کیا ہے تو ان کے آنسوؤں کو سلامت۔
آپ کو رونا بتا رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر مہر ہے سیدہ کی، ورنہ آنکھوں سے آنسو فقط ایک ہی بات پر نہیں نکلتے، جتنا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی انسان درد میں شریک ہو جاتا ہے، یعنی حسین سے آپ کا رشتہ مضبوط ہے۔ آئیے چلیے کربلا، شہزادی ہے 4 سال کی شہزادی ہے، اگر کسی بیٹی کو پتہ چل جائے یا اس کے سامنے اس کے بابا کو مارا جا رہا ہو، بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں نا باپ کے معاملے میں، والد کے معاملے میں بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، جن کے والد اس دنیا میں نہیں ہے خدا ان کو بری رحمت کرے، جوارے آئینوں میں جگہ دے، جن کا سلامت ہے خدا سلامت رکھے، بہت بڑی نعمت ہے خدا۔ پتہ چلے بابا مارا جا رہا ہے، 4 سال کی معصومت سامنے دیکھ رہی تھی، حسین جب گھوڑے سے گرے، حسین جب زمین پر تڑپ رہے تھے، بیٹی جب اپنے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھتی ہے نا، بہت عجب منظر ہوتا ہے۔ آجو کمال اللہ، اس رونے کا عجب فقط خدا کے پاس ہے۔ حسین کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بی بی کبھی خیمے میں جاتی ہے، کبھی بھی نہیں کے پاس جاتی ہے، کیسے بچائے اپنے بابا کو۔ ایک لعنتی ہے، اس نے کہا کہ شہزادی جب قید ہوئی ہے تو سر لے کے لیزا میں ساتھ ساتھ چلتا رہا، کیا سکینہ نے نہیں پہچانا؟ میں نے سارا مطلب ایک جملے میں پڑھ دیا، آپ کا مقدر ہے جتنی حق معرفت ہے فرصت دے لیجیے، نہیں معلوم اس مجلس کے بعد دوبارہ مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، آخری مجلس سمجھ کر فرصت دیجیے فاطمہ زہرا کو، اور یہ آنسو آپ کے نجات کا ضامن ہے، شفاعت کا ضامن ہے، ہمارے حشر میں کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا۔ کہا کہ سکینہ نے نہیں پہچانا کہ بابا کا ساتھ لے کے نیزہ کا ساتھ ساتھ تھا، کہا جب زینب نے نہیں پہچانا، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، چہرے پہ تماچے کے نشان تھے، ہاتھ لکھے ہوئے جھوٹے تھے، پہچان سکینہ کیسے پہچانے؟ جب زینب نہیں پہچان سکی، آپ جانتی ہیں میرا محرم کا جب بی بی گزرنے لگی ہے تو بی بی نے بلند آواز سے کہا کہ تو میرا بھائی حسین۔ شہزادی نے نہیں پہچانا، آقا کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ میں یہاں پہ پیاس کا ایک بیان کروں گی، 3 حالتیں پیاس کی ہوتی ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں پیاس کی۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے جب انسان کو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کا جو گوشت ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیاس کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ گوشت سے ہڈیاں جدا ہو جاتی ہیں۔ آج بھی تو مل گیا، میرے سارا مسائل چلا ہے، سارے راستے شہزادی نے پانی نہیں مانگا،
کہتی رہی ہے بابا ہمیں پانی کی بابا نے سکا میرے بیٹے کو پانی لینے کے لیے وہ سکا واپس نہیں رہا بابا کا پانی نہیں مانگی آگئی سے بارشہ بابا کو تمہیں شہزادی کا پڑھو گے جدید نے کہا سکینہ تجھے بڑی محبت ہے نا میوانا سے اس محبت کے امتحان دے گی کہا ہاں دوں گی اب شہزادی نے دیکھا کہا کہ تمہاری اور آقا کی بابا کی محبت سے تب دیکھا جب تم بلائے اور حسین میری گود میں چلا بس جملہ ہے آخری یہ مسائل کا آپ کے مقدمے میں جتنا جتنا روڈا ہے شہزادی کو پوچھا دیں گے یہ شہزادی کے دن ہے مجھے نہیں معلوم شہزادی آپ کے دروازے پر موجود ہے شہزادی کی موجودگی میں کہہ لیا قدادی قبول کر لیا آگے تمہاری محبت اور تمہارے بابا کی محبت کا امتحان ہے اب تم بلاؤ تمہاری گود میں چلا سکینہ نے اپنے دامن اٹھایا بابا 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 سکینہ کی گود میں چلا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارے ساتھ میں بابا آپ کی میری محبت کا سوال ہے بابا سکینہ کی گود میں چلا بابا سکینہ کی گود میں آ جائے سرے حسین نے پرواز کیا سارے دربار میں بہت دردناک سنا ہے پورے مکہ میں آپ کی چھوٹی بچیوں کا واسطہ بابا کو کس نے ڈھونڈے نہ دیا سکینہ نے کہا بابا میری گود میں چلے آئے سکینہ نے دعا کی دامن اٹھایا سر حسین نے پرواز کیا پرواز کرتا ہوا سکینہ کی گود میں آیا جیسے کہ سکینہ کی گود میں آیا نا کٹے ہوئے لبوں سے بابا دیکھو سکینہ کے گود میں ہوا سکینہ کے گود میں بابا بابا سب کے دامن لگے ہوئے ہیں بابا جب فکر سیدھا ہوتی ہے بابا میرا سانس اکھڑنے لگتا ہے تو حسین کو غصہ لینے خدا کا خود بھگا آخر جملہ سوال کر رہا ہے حسین نے بھی کچھ کہا ہوتا نا یہ تو سکینہ جانے کیا کہا لیکن سکینہ پرسہ دے رہی اپنے بابا کو سکینہ رو رہی ہے سکینہ کبھی رخسار چھوڑتی ہے سکینہ کبھی پیشانی چھوڑتی ہے سکینہ کبھی لب چھوڑتی ہے بابا سے محبت سے لب چل چل کے کہہ رہی ہے بابا آپ کے لب چل گئے بابا آپ کے لب چل گئے میں کہوں گے میرا سلام الذين يدعون إن الله وإنا إليه راجعون